أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اے نبی ان سے پوچھو کہ کس نے حرام کی ہیں وہ زینت کی چیزیں جس نے جو اپنے بندے کے لیے اس نے پیدا کی ہیں، والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ کھانے کی چیزیں. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، کہہ دو کہ یہ سب کچھ ایمان والوں کے لیے ہے دنیا کی زندگی میں بھی، لیکن آخرت میں تو انہی کے لیے خالص ہو جائے گا. دنیا میں اللہ تعالیٰ کا کھلا دسترخوان ہے، اس کے باغی بھی اٹھ کر آ جائیں اور وہاں بیٹھ جائیں کھا لیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کھا لو. کذالک نفصل الآیات، یوں ہم اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں لقوم یعلمون، جاننے والے لوگوں کے لیے. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها ما بطن، اے نبی کہہ دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، میرے رب نے بے حیائی کی سب باتوں کو حرام کیا ہے، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی ہوئی، والاسم والبغی، اور گناہ اور بغاوت، بغیر الحق، ناحق یہ بھی حرام کی ہے. وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانہ، اور یہ بھی حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ بھی حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں کہو جس کا علم نہ ہو. ولکل امۃ اجل، اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعۃ ولا يستقدمون، اور جب اس امت کا، اس گروہ کا وہ وقت مقرر آئے گا تو نہ وہ گھڑی بھر اس کو جلدی کر سکیں گے اور نہ ہی گھڑی بھر اس کو لیٹ کر سکیں گے. یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اما یاتینکم رسول منکم، جب بھی تمہارے پاس آئیں میری طرف سے بھیجے ہوئے رسول تمہیں میں سے، یقصون علیکم آیاتی، تمہیں میری آیات پڑھ کر سناتے ہوئے، فمن اتقی واصلح، تو جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں کو نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ حزن و ملال. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیا، واستکبروا عنہا، اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا یعنی ماننے سے انکار کیا، اولئک اصحاب النار، یہ اہل دوزخ ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اللہ کی آیات کا انکار کرے. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ایسے لوگوں کو ان کے نوشتہ تقدیر میں سے حصہ ملے گا. حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے فرشتے آئیں گے، یتوفونہم، ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے، قالوا، پوچھیں گے ان سے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہاں گئے تمہارے دوست جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. قالوا، وہ کہیں گے، ضلوا عنا، وہ ہم سے چھن گئے، کھو گئے. وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ یقیناً ہم خود ہی انکار کرنے والے تھے. قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ داخل ہو جاؤ جنوں اور انسانوں کی ان جماعتوں کے ہمراہ جہنم میں جو پہلے گزر چکی ہیں. کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جب بھی کوئی گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو وہ اپنے سے پہلے والوں پر لعنت کرے گا، اپنی بہنوں یعنی گروہ کے اعتبار سے سسٹر پیپل پر لعنت کرے گا. حتیٰ اذا دارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب وہ سب جہنم میں داخل ہو جائیں گے، قالت اخراہم لاولاہم، تو بعد والے پہلوں سے کہیں گے، پہلوں کے بارے میں کہیں گے، ربنا ہؤلاء اضلونا، ربا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو ان کو دگنا عذاب دے آگ کا. قال لکل ضعف، اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب کو دگنا ملے گا، ولکن لا تعلمون، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے. وقالت اولاہم لاخراہم، پہلے والے بعد والوں سے کہیں گے، فما کان لکم علینا من فضل، تمہیں ہم پر کیا فضیلت حاصل ہے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اپنی کمائی کی وجہ سے تم بھی عذاب کا مزہ چکھو. ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیا، واستکبروا عنہا، ان کے مقابلے میں سرکشی کی، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلیں گے، ولا يدخلون الجنہ، نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ایسے ہی ہم بدلہ دیں گے مجرموں کو. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان کے لیے جہنم میں آگ کا بچھونا اور آگ ہی کا اوڑھنا ہوگا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ایسے ہم بدلہ دیں گے ظالموں کو. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں.
لا نکلف نفسا الا وسعها، تو ہم کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہراتے مگر اس کی وسعت کے مطابق. اولئک اصحاب الجنہ، یہ اہل جنت ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ونزعنا ما فی صدورہم من غل تجری من تحتہم الانہار، اور ہم نکال دیں گے ان کے دلوں میں سے، ان کے سینوں میں سے جو قدرتیں بھری ہوئی ہوں گی. تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وقالوا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ کہیں گے سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم کبھی بھی یہاں پہنچ نہ پاتے اگر اللہ تعالیٰ ہی ہماری رہنمائی نہ فرماتا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً آئے تھے ہمارے رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر حق لے کر. ونودو، اور ندا دی جائے گی، ان تلکم الجنۃ، وہ رہی تمہاری جنت، اورثتموہا، جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، بما کنتم تعملون، اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر. ونادى اصحاب الجنۃ اصحاب النار، اور جنت والے اہل جہنم کو پکار کر کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. یہ بڑا خوبصورت مقام ہے، کوئی ایکسپلینیشن کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کنورسیشن جو ہے یہ سننے میں پڑنے والی ہے کہ اہل جنت اہل جہنم سے کہیں گے کہ بھائی ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا تو ہم نے تو اس کو سچا پایا ہے، کیا تم سے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس کے اعتبار سے تم نے بھی اسے سچا پایا ہے؟ قالوا نعم، وہ کہیں یس انڈیڈ. فأذن مؤذن، تو ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا. اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. ویبغونها عوجا، اس میں کیٹ ٹیڑھ تلاش کرتے تھے. وہم بالآخرۃ کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کیا کرتے تھے. وبینہما حجاب، اور ان کے درمیان ایک اوٹ حائل کر دی جائے گی. وعلی الاعراف رجال، اب وہ جو دیوار ہے جہنم اور جنت کے درمیان وہ آراف کہلاتی ہے، اس پر کچھ لوگ ہوں گے. وعلی الاعراف رجال، اس آراف کے اوپر بھی کچھ لوگ ہوں گے. یعرفون کلا بسیماہم، جو سب کو ان کے چہروں سے پہچانتے ہوں گے. یعنی بین بین لوگ تھے، جنت والوں سے بھی ان کے اچھے تعلقات تھے اور جہنمیوں سے بھی اچھے تعلقات تھے. ہیلو ہائی ٹھیک تھی. ونادوا اصحاب الجنہ، اور وہ اہل جنت کو مخاطب کر کے کہیں گے ان سلام علیکم، بھائی السلام علیکم. لم يدخلوها وهم يطعمون، تو ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن طمع ہے، لالچ ہے کہ کاش ہم بھی داخل ہو جائیں. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، لیکن جب ان کی نگاہیں اہل جہنم کی طرف آئیں گی قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، تو پکار اٹھیں گے ربا ہمیں ظالموں میں شامل نہ کرنا. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اب آراف والے جہنم میں جو لوگ ہوں گے جن کو پہچانتے ہوں گے ان کے چہروں سے، ان سے کہیں گے قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، کہ تمہارا جتھا تمہاری جماعت کسی کام نہ آئی اور وہ جو تم تکبر کیا کرتے تھے وہ بھی کسی کام نہ آیا. اہؤلاء، جنت والوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہ وہ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے؟ لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کے اندر داخل نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے ادخلوا الجنۃ، آراف والوں سے کہے گا جاؤ چلے جاؤ جنت میں. لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اب نہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی تم ریگریٹ کرو گے. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اب جہنم والے اہل جنت سے کہیں گے، بڑا حسرتناک یہ مکالمہ ہے، ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ بھئی جو پانی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا اودا کو کٹ ساڈے ول بھی وا دیو، تو جڑا رزق تانوں اللہ نے دیتا ہے اودی کو برکی ساڈے ول بھی سٹ دیو. یہ حسرت کے بڑے ہوئے یہ مکالمے ہیں. قالو، جنت والے کہیں گے ان اللہ حرمہم علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے جنت کا پانی اور جنت کا کھانا دونوں چیزیں کافروں پر حرام کی ہیں. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا. وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیاوی زندگی نے دھوکہ دیا. فالیوم ننساہم، تو آج ہم بھی انہیں نظر انداز کریں گے. کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسے انہوں نے آج کے دن کی اپنی اس ملاقات کو بھلا دیا تھا. وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور جو وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، یس ہم نے ان کے پاس کتاب پہنچائی تھی.
فصلناہ علی علم، جس کو ہم نے کھولا تھا اپنے علم کے مطابق، ہدم و رحمت لقوم یؤمنون، جو ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجی گئی تھی ایمان والوں کے لیے۔ هل ينظرون الا تاویلہ، اب یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی اس کے انجام کے ظاہر ہو جانے کا، تعویل ہو یعنی وہ کھل جائے۔ یوم یاتی تاویلہ، جس دن وہ ان ایکچویلٹی آئے گا قیامت کا دن، یعنی وہ کھل جائے گا۔ یقول الذین نسوہ، تو کہیں گے وہ لوگ جو اس کو بھلائے بیٹھے تھے، من قبل، اس سے قبل، قد جاءت رسول ربنا بالحق، پیغمبر تو ہمارے پاس آئے تھے، رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر حق بات لے کر۔ فہل لنا من شفعاء، تو کیا ہمارے کوئی سفارشی ہیں؟ فیشفعوا لنا، کہ وہ ہماری سفارش کریں، او نرد، یا ہم دنیا میں واپس لوٹ آئے جائیں، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تاکہ ہم عمل کریں جو ہم پہلے نہیں کرتے تھے۔ قد خسروا انفسہم، خسارے میں ڈال دیا انہوں نے اپنے آپ کو، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو جھوٹ وہ باندھا کرتے تھے وہ سب انہیں لے بیٹھے، ان کے ہاتھوں سے نکل گئے، بلکہ جاتے رہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک اللہ تمہارا رب ہی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا۔ یغشی اللیل النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، یطلبہ حثیثا، اور پھر وہ چلی آتی ہے اس کے پیچھے پیچھے، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور سورج اور چاند اور ستارے سب کام میں لگے ہوئے ہیں اس کے حکم سے۔ الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، خلق بھی اس کا ہے اور امر بھی اس کا ہے۔ وہ جو میں نے شاہ صاحب کے حوالے سے بتایا نا، اللہ کا عالم امر، کہ وہ اس کا فیصلہ ہے کہ اس نے کوئی کام کن فیکون سے کرنا ہے، کہ اسے کہے ہو جائے اور ہو جائے، یا اس کا فیصلہ ہے کہ یہ کام میں نے اس پروسیس سے اتنے سالوں میں یا اتنی صدیوں میں جا کر مکمل کرنا ہے۔ دیٹ از آل اپ ٹو ہم۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والا ہے اللہ تمام جہانوں کا رب۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے چپ۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ علامہ اقبال نے پریئر کی تعریف کی ہے، فلائٹ آف این الون ٹو دا الون۔ دعا جو ہے یہ پرائیویٹ افیئر ہے، ایک شخص، ایک بندہ پرائیویٹلی اپنے رب کو پکارتا ہے، یہ دعا ہے۔ لیکن جب یہ دعا ایک پبلک افیئر بن جاتی ہے تو پھر اس کی ساری روح ختم ہو جاتی ہے، پھر بڑے بڑے تماشے ہوتے ہیں۔ وہ فنچلے ماؤتھ لنڈن میں امام تھا، تو وہاں ایک عربی آ کے مجھے کہنے لگا رمضان میں، شیخ لیٹ محمد لیڈ ود پریئر، ہی میکس اے ویری پروفیشنل دعا۔ جب دعا بھی پروفیشنل ہو جائے تو پھر اللہ ہی مالک ہے، دعا تو پرائیویٹ افیئر ہے۔ اور پھر تماشے کیا کیا ہوتے ہیں، یعنی ایک جماعت، ایک بہت بڑا اجتماع تھا، اس میں آخری دن دعا تھی، فیصل آباد میں ہی ہو رہا تھا، تو ایک دوست مجھے لے گئے کہ چلو دعا میں شریک ہو جاؤ۔ چلو چلتا ہوں۔ اب تھوڑی بہت عربی مجھے آتی تھی، پوری تو ابھی بھی نہیں آتی، تھوڑی بہت آتی تھی اس وقت بھی۔ تو وہ جو دعا کو لیڈ کر رہے تھے بزرگ، تو انہوں نے پہلے عربی میں دعا کی، بہت اچھے الفاظ تھے، رقت آمیز، مجھ پر بھی رقت طاری ہوئی، لیکن وہ جو دعا کروانے والے تھے ان پر رقت طاری نہیں ہوئی، حالانکہ وہ عالم تھے، عربی انہیں آتی تھی۔ پھر وہی دعا انہیں اردو میں کی تو ان پر رقت طاری ہو گئی۔ میرے سامنے کوسچن مارک تھا، وہ کس کے سامنے رو رہے تھے؟ اگر تو اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رہے تھے تو عربی میں دعا مانگتے ہوئے بھی ان پر رقت طاری ہونی چاہیے تھی، لیکن اس پر رقت طاری نہیں ہوئی۔ اردو میں دعا مانگتے ہوئی، اردو کس کی سمجھ میں آتی ہے؟ وہ آڈینس کی سمجھ میں آتی ہے۔ بہرحال اللہ مجھے بھی معاف کرے سوء ظن پر، لیکن بہرحال یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھوڑی سی بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے تو آپ ان سے صرف نظر نہیں کر سکتے۔ اللہ مجھے معاف کرے کہ میں نے ان پر سوء ظن کیا کہ وہ لوگوں کے سامنے رو رہے تھے، وہ عالم، لیکن بہرحال دیٹ واز مائی آبزرویشن، میں اس سے آنکھیں تو نہیں بند کر سکتا۔ اگر انسان حقائق سے آنکھیں بند کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا تنہائی میں، اور بڑی دلچسپ بات ہے، تنہائی میں رونا نہیں آتا۔ تو 4 بندے میری دعا سن رہے ہوں تو پھر بڑے آنسو آتے ہیں اور بڑے
گڑ گڑاہٹ پیدا ہوتی ہے، گڑ گڑاہٹ ہوتی ہے، لیکن تنہائی میں نہیں ہوتی، جبکہ اصل دعا جو ہے وہ تنہائی میں۔ اکثر لوگ محسوس کرتے ہوں گے کہ میں دعا نہیں کرتا، تو وہ نوٹ کر لیں کہ میں کیوں نہیں دعا کرتا۔ اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دیتا ہے میں تنہائی میں دعا کرتا ہوں، آپ سب کے لیے بھی کرتا ہوں، جب یاد آتا ہے تو میں اس مسجد کے سارے نمازیوں کے لیے بھی کرتا ہوں، سب لوگ جو مجھ سے کوئی دین کا علم سیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے کرتا ہوں۔ کوئی اسپیسیفک بھی کہ مجھے دعا کہی ہوتی ہے تو میں یاد آ جائے تو کرتا ہوں الحمدللہ، لیکن ایک ہوائی دعا آپ کو سنانے کے لیے وہ مجھے کرنے میں ہیزیٹیشن ہوتی ہے۔ ختم قرآن ہوگا تو بہرحال انشاءاللہ آپ کے سامنے بھی کروں گا کہ آپ بالکل مایوس نہ لوٹیں، لیکن میرا جو اصل مائنڈ ہے وہ یہ نہیں ہے۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، اور زمین پر فساد نہ مچاؤ اس کی اصلاح کے بعد، اور اس کو پکارو ڈرتے ہوئے اور لالچ رکھتے ہوئے۔ بین الخوف والرجاء، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہاتھ اٹھائیں کہ یا اللہ مجھے اب معاف کر دے، ڈر بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہیں جہنم کا ایندھن نہ بنا دے، اور امید بھی ہو کہ یا اللہ تو بڑا بخشنہار ہے۔ اسے کہتے ہیں بین الخوف والرجاء۔ اس کے لیے یہاں الفاظ کیا ہیں؟ خوفا و طمعا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی تعالیٰ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری بنا کر اس کی رحمت کے آگے آگے۔ حتیٰ اذا اقلت سحابا، یعنی یہ سارا جو موسمیات کا نظام ہے، سائنس ہے، یہ ہواؤں سے متعلق ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی موسم کی رپورٹ دیکھتے ہیں نا تو پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ادھر سے اتنی رفتار کی ہوا جو ہے وہ ادھر سے یوں چل رہی ہوگی، پھر اس ڈائریکشن میں چل رہی ہوگی، پھر اس کو دیکھ کر موسم جو ہے وہ انفر کرتے ہیں کہ یہاں بارش ہوگی اور یہاں گرمی ہوگی، یہاں دھوپ ہوگی، یہاں بادل ہوں گے۔ تو اصل جو ہیرلڈ ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وہ کیا ہیں؟ وہ ہوائی ہیں۔ ایون ٹوڈے حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں پانی سے بوجھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم ان کو ہانک دیتے ہیں مردہ زمین کی طرف۔ فانزلنا بہ الماء، اور پھر برساتے ہیں ہم وہاں پانی۔ فاخرجنا بہ من کل الثمرات، پھر اس پانی سے ہم نکالتے ہیں ہر قسم کے میوے۔ کذالک نخرج الموتیٰ، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ قرآن مجید میں آپ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ پڑھیں گے، یعنی بعض لوگوں کی کہتا ہے کہ توحید کا بیان اسے کہتے ہیں کہ توحید کا بیان ہو رہا ہے، میں اسے کہتا ہوں جہاں بھی آپ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں پڑھیں گے، ذرا غور سے پڑھتے چلے جائیے، بات کنکلوڈ کہاں پر ہوگی کہ جس اللہ کی قدرت کا یہ عالم ہے جو تم دیکھ رہے ہو، کیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ یہاں بھی دیکھ لیجئے، کذالک نخرج الموتیٰ، ایسے ہی ہم مردوں کو نکالیں گے۔ لعلکم تذکرون، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق سیکھو۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اچھی زمین اس سے اگتے ہیں طرح طرح کے نباتات، پھل میوے فصلیں، باذن ربہ، اپنے رب کے حکم سے۔ والذی خبث، اور جو زمین خراب ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، اس سے صرف ناقص پیداوار ہوتی ہے۔ یعنی ایک ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش، اور دوسری اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وحی الہی۔ تو جب یہ برستی ہے بارش کی طرح تو عام پوری زمین کے اوپر برستی ہے، لیکن عمدہ زمین میں سے اچھی پروڈیوس ہوتی ہے، اور بنجر زمین میں سے، شوری زمین میں سے، سیم والی زمین میں سے کیا ہوتا ہے؟ جھاڑ جھوکاڑی اگتا ہے اور کچھ نہیں اگتا۔ یہ بارش جو وحی کی بارش ہے یہ عام ہوتی ہے، لیکن جو دل ریسیپینٹ ہوتا ہے وہ اس سے ہدایت پاتا ہے، اور جو باغی دل ہوتا ہے وہ اس سے ہدایت نہیں پاتا۔ کذالک نصرف الآیات، یوں ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر، گھما پھرا کر بیان کرتے ہیں، لقوم یشکرون، شکر ادا کرنے والے لوگوں کے لیے۔ اب انباء الرسل شروع ہو رہی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔
پہلے 3 پر ایک ایک رکوع ہوگا اس صورت میں، پھر حضرت صالح کے ذکر کے ساتھ ہی حضرت لوط کا ذکر شروع ہو جائے گا، اور پھر آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، اور پھر بڑا تفصیلی ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوگا۔ یہ انباء الرسل کہلاتے ہیں، یہ 6 پیغمبر جو ہیں ان کو اولو العزم بھی کہتے ہیں، اولو العزم پیغمبر بھی کہتے ہیں، اور ان کے تذکروں کو انباء الرسل کہا جاتا ہے۔ ایک ہے قصص النبیین، یہ ہیں انبیاء کرام کی زندگیوں کے واقعات، ان کے مناقب، ان کی عظمتیں، یہ قصص النبیین میں آتی ہیں، جس کی تھوڑی سی جھلک سورۃ الانعام میں آئی تھی، اور پھر سورۃ انبیاء میں جا کے یہ تفصیل سے آئے گا۔ سورۃ نساء میں بھی ان کے تذکرہ جو ہے نام بنام بہت سے رسولوں کا آیا، لیکن یہ جو 6 رسول ہیں یہ تعین کے ساتھ کچھ قوموں اور یا کچھ اشخاص کی طرف بھیجے گئے، لیکن جن کی طرف بھیجے گئے انہوں نے انہیں ماننے سے انکار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا وہ جو اٹل قانون ہے کہ جب کوئی رسول کسی قوم کی طرف یا کسی شخص کی طرف بھیجا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اس کا انکار کرنے والوں کو کچل دیا جاتا ہے، ان کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ذرا اسپیشل ہوتا ہے ان تمام صورتوں کے اندر۔ یہ جو انباء الرسل ہیں ان کے بارے میں بھی قرآن مجید کے ساتھ ایک مناسبت رکھنے والی ایک چیز ہے کہ وہ صورتیں آپ کے ذہن میں ہوں کہ کن صورتوں میں انباء الرسل تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ نبا کہتے ہیں اہم خبر کو، انباء اس کی جمع ہے، انباء الرسل رسولوں کی اہم خبریں۔ سب سے پہلے تو یہ سورۃ اعراف میں، جیسا کہ آج ہم پڑھیں گے، اس کے بعد پھر 12ویں پارے میں سورہ ہود میں، اس کے بعد پھر 19ویں پارے میں سورہ شعراء میں، اسی طرح تفصیل کے ساتھ ذکر آئے گا۔ باقی صورتوں میں ان کے چھوٹے چھوٹے گلمپس ہوں گے، لیکن ترتیب وار ان کے تذکرے جو ہیں آپ کو ان صورتوں میں ملیں گے۔ اچھا، اس میں سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل سے ہوگا، اور باقیوں کے لیے پھر ایک ایک رکوع ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بہت چھوٹا ہوگا، یہاں حضرت موسیٰ کا ذکر بہت تفصیل کے ساتھ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم جب آگے جائیں گے سورۃ الشعراء میں، تو سورۃ الشعراء میں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے 2 رکوعوں میں، اور پھر ترتیب کے ساتھ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، اور پھر حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام۔ سورۃ شعراء میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قدر زیادہ ہوگا۔ قرآن مجید میں 2 صورتیں ایسی ہیں جنہیں بجا طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بایوگرافی سوانح حیات قرار دیا جا سکتا ہے، اور وہ ہیں 16ویں پارے میں سورۃ طٰہٰ، اور پھر اس کے بعد 20ویں پارے میں سورۃ قصص۔ پھر ان دونوں میں بھی ایک فرق ہے کہ سورۃ قصص میں کہانی کے انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوانح بیان ہوئی ہے آغاز سے، کہ ایک قوم دوسری قوم کو غلام بنا رہی تھی، اپریس کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ کو مظلوموں پر رحم آ گیا تو اللہ نے ان میں موسیٰ کو مبعوث فرمایا۔ لیکن طٰہٰ میں ڈرامائی انداز ہے، جیسے موویز کے اندر، ڈراموں کے اندر درمیان میں سے کہانی شروع کر دی جاتی ہے، اور پھر کوئی بیان کرتا ہے اپنا ماضی، تو پھر اس کے بعد وہ باقی ڈرامہ جو ہے شروع سے دکھایا جاتا ہے۔ یہ انداز آپ کو سورۃ طٰہٰ کے اندر ملے گا۔ آغاز کرتے ہیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 59، سورۃ الاعراف۔ سورۃ اعراف کا 8واں رکوع ہے۔ اچھا، یہ بھی انفارمیشن کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ آپ غور سے دیکھیے گا، یہ جو رکوع کی علامت ہوتی ہے عین لکھی ہوئی، اس کی جو فگرز ہیں یہ سمجھ لیں کہ اس عین کے اوپر جو فگر ہوتی ہے وہ اس سورت کا رکوع ختم ہو رہا ہوتا ہے، یعنی یہاں پر سورۃ اعراف کا 7واں رکوع ختم ہوا ہے اور 8واں رکوع شروع ہوا ہے، اور جو نیچے فگر لکھی ہوئی ہے 14، یہ کیا ہے کہ اس پارے کا یہ 14واں رکوع ختم ہو گیا اور 15واں رکوع شروع ہوگا۔ جو درمیان میں فگر ہے 5 لکھی ہوئی، کہ یہ جو رکوع ختم ہو رہا ہے یہاں پر اس کی کل آیات 5 ہیں، یہ آپ گن کے دیکھ لیں
تو اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لے کہ یہ نمبرنگ کیا ہے، کہ قرآن مجید کے ساتھ ایک مناسبت پیدا ہوتی ہے ان چیزوں سے بھی، کہ جب قرآن مجید کے بارے میں یہ بنیادی انفارمیشن جو ہیں وہ بھی آپ کو ازبر ہو جاتی ہیں۔ شروع میں ڈاکٹر سار احمد صاحب رحمہ اللہ جب وہ پوری صورتیں جو ہے یہ گروپ بتاتے ہوئے وہ بیان کر رہے تو مجھے بڑی حسرت آتی تھی کہ ڈاکٹر صاحب بیان کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ کر دیا اب مجھے بھی اس قابل کہ میں تقریباً ترتیب کے ساتھ یعنی آخری حزب تک پہنچ جاتا ہوں۔ تو میری خواہش ہے کہ آپ لوگ بھی اسی طرح یعنی ان صورتوں کے نام یاد کر لیں اور ترتیب آپ کو یاد ہو، تو جب آپ کے ذہن میں وہ نام بھی یاد ہیں، ترتیب بھی یاد ہے، تو آپ بہت حد تک قرآن میں ان ہو جاتے ہیں اس سے۔ باقی جتنی دوری ہوگی اتنا ہم قرآن سے دور ہوں گے، جتنا ہم قرآن کے قریب آئیں گے، قرآن مجید کی جو یہ فگرز وغیرہ جو ہیں وہ ہمیں یاد رہیں گی، تو اس سے ہمیں قرآن مجید کے ساتھ پھر ایک ذہنی مناسبت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ سیرت النبی کا کیلنڈر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر 5 سال کی عمر میں دائی حلیمہ سے واپس اپنی والدہ کی گود میں آئے، 6 سال میں عمر میں ان کا انتقال ہوا، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہوا، 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی، 40 سال کی عمر میں وحی کا آغاز ہوا، یعنی یہ کیلنڈر ہے۔ اسی طرح تو اگر آپ اس کیلنڈر کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں تو اس سے سیرت النبی کے واقعات جو ہیں وہ بھی یاد ہو جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال، ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، پس انہوں نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قال الملأ من قومہ، اچھا اس صورت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ رسولوں کے تذکرے میں بہت نمایاں طور پر یہ بات جو ہے بتائی جاتی ہے کہ پیغمبر ہمیشہ قوم سے خطاب کرتا ہے، لیکن اس کو جواب قوم نہیں دیتی، سرداران قوم دیتے ہیں، یعنی جن کی سرداری خطرے میں پڑتی ہوئی انہیں محسوس ہوتی ہے، وہ انبیاء کرام پر، اللہ کے رسولوں پر اعتراضات داغتے ہیں، کنسرن ظاہر کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہاں اس صورت میں نوٹ کیجئے گا بہت نمایاں طور پر یہ آئی ہے کہ نبی جو ہے وہ قوم سے خطاب کرتا ہے، اس کے سامنے سوالات کھڑے کرتے ہیں ملأ الذین کفروا، کافروں کے سردار، لیکن پیغمبر ان سوالوں کا جواب بھی یا ایھا الملأ کہہ کر نہیں دیتا اے سردارو، بلکہ کیا کہہ کے دیتا ہے یا قومی، اے میری قوم۔ تو قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین، تو ان کی قوم کے سردار کہنے لگے کہ ہم تو آپ کو بھٹکا ہوا پاتے ہیں، صریحاً۔ قال یا قومی، اب یہ اس کا جواب دے رہے ہیں یا قومی لیس بی ضلالۃ، میں ہرگز بھٹکا ہوا نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، وانصح لکم، اور میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، وعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس کوئی نصیحت آئی ہے تمہارے رب کی جانب سے، علی رجل منکم، تم ہی میں سے ایک شخص پر، لی ینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، ولتتقوا ولعلکم ترحمون، اور اس لیے کہ تم اللہ کے عذاب سے، اس کی گرفت سے بچ جاؤ، اس سے ڈرنے لگو، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ، لیکن انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، لہٰذا ہم نے نوح اور ان کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلا رہے تھے ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اچھا اب دیکھیے مزے کی بات، یہ سب صورتوں میں آپ کو ایسے ہی ملے گا، یعنی بار بار لقد ارسلنا نہیں آتا، براہ راست آ گیا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اصل میں یہاں کیا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور بھیجا ہم نے
قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو، قالا انہوں نے بھی یہی فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کی قوم کے کافروں میں سے سردار کہنے لگے، انا لنراک فی سفاہۃ، ہم تو تمہیں پاگل پاتے ہیں، حماقت میں مبتلا پاتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بلکہ ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹ ہی بول رہے ہو۔ یہ کیا ہے کہ پیغمبر جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ بڑی سینسیبل بات ہوتی ہے۔ اب لوگوں کا جو پبلک اوپینین ہے ان کے خلاف، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا پبلک اوپینین یہ نہ بننے چاہے پائے کہ یہ تو بڑی سینسیبل بات کر رہا ہے، لہذا یہ کہنا کہ اس پر جنوں کا سایہ ہو گیا ہے، یہ بڑی کلیور موو ہے کہ جنہوں نے اس کو سایہ کیا ہوا، اس کو ایک انوکھی باتیں کہ جو عام ہم نے نہیں سنی اس کی زبان پر آ رہی ہیں۔ کبھی کہہ رہے ہیں کہ پاگل ہو گیا، یعنی اگر ایک دم سے کہیں کہ یہ جھوٹا ہے تو پبلک اوپینین مائٹ ٹرن اگینسٹ دم، لہذا وہ پہلے کیا کہتے ہیں کہ ہمت ماری گئی ہے اس کی، خشکی چڑھ گئی ہے اس کو، وہ جا کے غار حرا میں ہفتوں بیٹھا رہتا تھا نا، تو وہاں پر کوئی سایہ ہو گیا اس کے اوپر، کوئی خشکی چڑھ گئی ہے اس کے دماغ کو، تھوڑا سا سمپیتھیٹک کر کے پھر چپکے سے ساتھ ہی کہہ دیا، بلکہ معلوم ہوتا تو جھوٹ ہی بول رہے۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ، حضرت ہود نے فرمایا کہ میں ہرگز دیوانہ نہیں ہوں، کسی حماقت میں مبتلا نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، وانا لکم ناصح امین، اور میں بڑا ٹرسٹ وردی نصیحت کرنے والا تمہارا خیر خواہ ہوں۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ آئی ہے تمہارے پاس کوئی نصیحت تمہارے رب کی جانب سے، علی رجل منکم، تمہیں میں سے ایک شخص پر، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، واذکروا اذ جعلکم خلفاء بعد قوم نوح، یاد کرو جب اس نے بنایا تمہیں سکسیسرز قوم نوح کے بعد، وزادکم فی الخلق بسطہ، اور تمہیں تخلیق میں وسعت عطا فرمائی، جو لمبے قد کے اور بڑے چوڑے چکلے لوگ تھے یہ۔ فاذکروا آلاء اللہ، بس یاد کرو اللہ کی مہربانیوں کو، اللہ کی نعمتوں کو، اس کی نشانیوں کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قالوا، وہ کہنے لگے، اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ، اے ہود کیا تو ہمارے پاس آیا ہے تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم نظر انداز کر دیں ان کی جن کی پوجا کیا کرتے تھے ہمارے باپ دادا، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو پھر لیا ہم پر جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے اگر تو واقعی سچا ہے۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، حضرت ہود نے کہا کہ یقیناً پڑ چکی ہے تمہارے رب کی جانب سے رجسن، پھٹکار، وغضب، اور اس کا غضب، اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، کیا تم مجھ سے ارگو کرتے ہو، مجھ سے جھگڑتے ہو کچھ ناموں کے بارے میں جو تم نے خود گھڑ لیے ہیں، تم نے بھی اور تمہارے باپ دادوں نے بھی، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اور اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل، کوئی اتھارٹی نہیں اتاری۔ فانتظروا، تو کرو انتظار، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوتا ہوں۔ فانجیناہ والذین معہ برحمت منا، آخر کار ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بچا لیا اپنی مہربانی سے، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے جڑ کاٹ دی ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھوٹا قرار دے رہے تھے، وما کانوا مومنین، اور وہ ایمان لانے والے بھی نہ تھے۔ اب نمبر 3، وَإِلَىٰ ثَمُودَ، وہی اسی طرح، وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور قوم سمود کی طرف بھیجا ہم نے اخاہم صالحا، ان کے بھائی صالح کو، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔
قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے واضح دلیل آ چکی ہے، معجزہ. ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی کے. فذروھا، اس کا راستہ چھوڑ دو. تاکل فی ارض اللہ، کہ وہ اللہ کی زمین پر کھائے. ولا تمسوھا بسوء، اور غلط ارادے سے اس کو نہ چھونا. فیاخذکم عذاب علیم، ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب آن لے گا. یہ اللہ کی اونٹنی کیا تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی کوئی تو رسول وغیرہ تم نہیں ہو، کوئی نشانی دکھاؤ. وہ جو سامنے پہاڑ ہے نا، اس میں سے ایک اونٹنی برآمد کر کے دکھا دو، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو دکھا دو. اور اونٹنی باہر آتے ہی ایک بچے کو جنم دے دے. حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میں تیرا سچا نبی ہوں، ثابت کر دے کہ میں سچا نبی ہوں، تو ان کی نشانی دکھا دے. ایگزیکٹلی وہی ہو گیا جس کا انہوں نے تقاضا کیا تھا کہ پہاڑ پھٹا، اس میں سے ایک اونٹنی نکل، اور باہر آتے ہی اس نے ایک بچے کو جنم دے دیا. اب ان لوگوں کا نہ ماننے کا ارادہ تھا اور نہ وہ ماننے والے تھے. ان تو نے تو حجت قائم کرنے کے لیے کہا تھا کہ نہ یہ ہوئے گا تو نہ اسی مانیں گے، لیکن وہ ہو گیا، لیکن انہوں نے مان کے نہیں دیا. اب یہ اونٹنی جو تھی، کیونکہ یہ عام اونٹنی تو نہیں تھی، یہ ان کے لیے ایک مصیبت بن گئی کہ وہ چرنے پہ آتی تو کھیتوں کے کھیت چر جاتی، اور پانی پینے پہ آتی تو پانی کے گھاٹ پی جاتی. بڑے تنگ، ایک کیڑی مصیبت گل پا بیٹھے ہیں. صالح علیہ السلام کے پاس آئے کہ اس کو صالح کی اونٹنی کہتے تھے، اللہ کی اونٹنی تو نہیں کہتے تھے. صالح تیری اونٹنی کو بڑی تنگ ہے، اسے دن مقرر کر لا، ایک دن تیری اونٹنی کھائے گی، ایک دن ساڑھے جانور کھان گے، ایک دن تیری اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن ساڑھے پئیں گے. اب وہ کچھ باقی چھوڑے اگلے دن کے لیے تو باقی پھر ان کے جانور کھائیں، اور کوئی پانی چھوڑے تو اگلے دن وہ پئیں. گھاٹ کے گھاٹ صاف کر دیتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک باقاعدہ نظام تھا کہ اگلے دن کوئی پانی زمین میں سے نکل کر نہ آئے، اور کوئی چارہ بھی 24 گھنٹے چھوڑ کر پھر ہو گئے. وہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو ہاتھ نہ لگانا برے ارادے سے، ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب آن پکڑے گا. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، یاد کرو جب اللہ نے تمہیں بنایا تھا قوم عاد کے بعد سکسیسرز. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں آباد کیا تھا، زمین پر آباد کیا تھا. تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، اور تم ہموار زمین میں محلات بناتے ہو. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو کارو کرتے ہو ٹو ہاؤزز، یعنی ہتھوڑی چھینی کے ساتھ، یوں ہاتھ سے کاٹ، مشینیں تو تھی نہیں، کاٹ کے پورے گھر جو ہے پہاڑ کے اندر بنا لیتے تھے. آج کی زبان میں سمجھیے تو بم پروف گھر تھے وہ. فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ، بس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو. فَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، تو ان کی قوم میں سے متکبروں کے سردار کہنے لگے، لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، کمزور لوگوں کو، لمن آمن منہم، ان میں سے جو ایمان لائے تھے ان کو، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا واقعی تم سمجھتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، جو کچھ وہ دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. قال الذين استكبروا، تو متکبروں نے ان کے جواب میں کہا، انا بالذی آمنتم به کافرون، تو جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. فعقروا الناقۃ، اور پھر انہوں نے اگلی ٹانگیں کاٹ دی اس اونٹنی کی، یعنی اس کو یوں قتل کر دیا. وعتوا عن امر ربهم، اور اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، بغاوت کی. وقالوا، اور کہنے لگے، یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، لیا جس سے تو ہمیں ڈراتا رہا ہے اگر واقعی تو پیغمبروں میں سے. اس کو اپنے پنجابی محاورے میں آ کر جڑا سب کرنا کر لے. فاخذتهم الرجفۃ، تو انہیں ایک زلزلے نے آن پکڑا. یعنی پچھلی قوم پر آندھی آئی تھی، تیز طوفانی ہوا،
اب وہ جو گھر انہوں نے بنائے تھے وہ طوفانی ہوا سے متاثر ہونے والے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کئی طریقے آتے ہیں مارنے کے، اس لیے کوئی مشورہ تو نہیں آگے کرنا کہ وہ دسو کی کرا، لہذا ایک نئے طریقے سے ان کو ہلاک کر دیا، تیز زلزلہ آیا اور اپنے گھروں میں وہ اوندھے میں پڑے ہوئے رہ گئے۔ فَأَصْبَحُوا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ، تو صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور کہنے لگے یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، اے میری قوم میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ لیکن تمہارا پرابلم یہ ہے کہ تم اپنے خیر خواہوں سے پیار نہیں کرتے۔ اور یہ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ سردار جو ہوتے ہیں، لیڈرز جو ہوتے ہیں، وہ ایسا جادو جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں پر کرتے ہیں کہ لوگ انہی کی ڈائریکشن پہ چلتے ہیں، اور جو اللہ کا کوئی نیک بندہ، کوئی خیر خواہ ان کو اٹھانے والا، اس کی بات پر کان نہیں دھرتے۔ وَلُوطًا، اب رکوع ختم نہیں ہوا لیکن اب لوطن حالت نسب میں آ گیا، یہ بھی اسی طرح، اور لوط کو بھی ہم نے بھیجا۔ اذ قال لقومہ، جب انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا، اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اے میری قوم کیا تم اتنے بے شرم ہو کہ وہ بے حیائی کا کام کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جو تمام جہانوں میں کسی نے نہیں کیا۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ، تم تو مردوں کی طرف آتے ہو شہوت کے ساتھ، من دون النساء، عورتوں کی بجائے، بل انتم قوم مسرفون، در حقیقت تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، مگر اس قوم کا اس کے سوا اور کوئی جواب نہیں تھا سوائے یہ کہنے کے، الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، کڈو انہوں نے اپنی بستی چبار، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے حاجی بنے پھرتے ہیں۔ جیسے وہ ہمارے صدر صاحب نے کہا تھا نا کہ میراتھن ریس میں اگر ننگی ٹانگوں والی عورتیں کوئی نہیں دیکھنا چاہتا تو نہ دیکھے، جو زیادہ نیک آدمی ہے نہ دیکھے، ہم کب مجبور کر رہے ہیں۔ یعنی اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں کہ جس میں لے دے کر یہ نیک آدمی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ کریزی ہے، یا اس کا دماغ خراب ہے، اس کا ذہن گندا ہے کہ ننگی ٹانگیں دیکھ کر عورتوں کی ان کی شہوت بھڑک اٹھتی ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ اوپینین عام ہے۔ کیلیفورنیا میں ایک ہمارے ساتھی تھے، تو ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے میں نے درس دیا، ساتھیوں نے دروازہ کھول دیا، خواتین بھی سن رہی تھی، تو وہاں ستر و حجاب کے میں نے احکام بیان کیے کہ ان کی اہمیت کیا ہے اور کیوں روکا گیا ہے۔ تو بعد میں مجھے کہنے لگے کہ سمجھ صاحب جدوں پاکستان تو کوئی بندہ پی آئی تے بیٹھ کے آندا ہے اور رستے کوئی ننگیاں لتاں نظر آنیاں تو بڑا جذباتی ہوندا ہے، اتنے آ کے سانوں پتہ ہی نہیں ہوندا کہ کنے کی کپڑے پائے تے کنے کی نہیں پائے۔ میں کہا سلیم صاحب عورت کا گریبان کھلا ہوئے جھنگ دیو کہ نہیں اودے، کہنے سو سلیم صاحب یو پٹ می آن دا اسپاٹ، اس میں رنگے ہاتھوں پھڑ لیا۔ یعنی غور ہی نہیں کرتے اپنی حرکتوں پر، کر سب کچھ رہے ہوتے ہیں لیکن پھر پوز اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو یہاں کیا کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کڈوڈن بستی چبار، انہم اناس یتطہرون، یعنی ہم تو یہ حرکتیں نہیں چھوڑ سکتے، تم بڑے پاک باز لوگ ہو تو یہ بستی چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ۔ اچھا آج بھی یہ معاملہ بھی ہوگا، یعنی آپ کے علاقے میں کوئی بے حیائی کا اڈا بننے لگے، کوئی نائٹ کلب بننے لگے، اور آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں کہ نہیں یا اپنے ریزیڈینشیل ایریا میں ہم نے یہ کام نہیں ہونے دینا، تو آپ جب کھڑے ہوں گے تو یہ ایزیوم کر رہے ہوں گے کہ کیونکہ میں ساری کمیونٹی کی بہو بیٹیوں کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا ہوں تو شاید سب لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ آپ کو اسی قسم کے جواب سننا پڑے گا، اخرجوہم من قریتکم، نکالو ان کو اپنی بستی سے باہر، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز لوگ بنے پھرتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، آخرکار ہم نے بچا لیا لوط کو اور ان کے گھر والوں کو، الا امرأتہ سوائے ان کی بیوی کے۔
کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوئی۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن بد کردار نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کسی نبی کے والدین باپ دادا مشرک تو ہو سکتے ہیں لیکن نبی کی نسبت میں، یعنی اس کے صلب میں کہیں حرام کو دخل نہیں ہوتا، یعنی سارے کے سارے آدم علیہ السلام تک نکاح کے ذریعے سے اس کے والدین کا رشتہ جو ہے وہ قائم ہوا ہوتا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اچھا، جو عورت بہت زیادہ پاک باز ہوتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ آکڑ باز بھی ہوتی ہے، مردوں میں بھی ہوتا ہے۔ آپ کے دو ملازم ہوں، ایک ان میں سے بڑا دیانتدار اور بڑا کمپیٹنٹ ہو، اور دوسرا جو ہے بس عام سا ہو، انکمپیٹنٹ بھی ہو اور کچھ نہ کچھ ہیرا پھیری بھی کر لیتا ہو۔ لیکن جب وہ جو عام قسم کا ملازم ہے اس کو آپ ڈانٹیں گے تو وہ سوری کہے گا، سوری سر۔ لیکن جب آپ اس دیانتدار ملازم کو ڈانٹیں گے یا ٹوکیں گے ایون، تو الٹا آپ کو ڈانٹ دے گا۔ ایک ٹپیکل انداز ہوتا ہے نا کہ اب ایک عورت جو ہے تو بڑی پاک باز، یعنی اگر جب آخری وقت حضرت لوط علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ عذاب آنے والا ہے، آ جاؤ اٹھ کے، اس وقت بھی اٹھ کے آ جاتی تو رسول مان لیتی نا انڈائریکٹلی حضرت لوط علیہ السلام کو۔ لیکن اس نے ایک انداز جیسے ہوتا ہے نا، انداز اختیار کیا ہوا، کھپا مارے تو ساری عمر سنو، ہن سویرے سویرے اٹھ کے ٹر پئیے، دیکھی جائے گی جو ہوئے گا۔ یعنی یہ ہے پیچھے رہنا، آپٹ کرنا پیچھے رہنے کے لیے کہ نہیں، میں نے آپ کے ساتھ نہیں نکلنا، میں پیچھے چنگی۔ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہو گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو اے نبی دیکھو کیا انجام ہوا مجرموں کا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اہل مدین کی طرف بھی ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے۔ فاوفوا الکیل والمیزان، بس ناپ اور تول کو پورا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کے مال سے ڈپرائیو نہ کرو۔ یعنی جب ہم پورے پیسے لے لیتے ہیں مال کے، 1 کلو مال میں بیچ دیا کسی کو میں نے، اب وہ مال میرا نہیں اس کا ہے، لیکن ڈلیور کرتے ہوئے اس میں سے میں چند گرام جو ہے وہ کم کر لیتا ہوں ون وے اور دی ادر، تو میں اس کو اس کے مال سے محروم کر رہا ہوں۔ تو ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو ان کی چیزوں سے، ان کی مرچنٹائز سے محروم نہ کرو۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور اصلاح کے بعد زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مانو۔ ولا تقعدوا بکل صراط توعدون، اور مت بیٹھو ہر راستے پر، توعدون کہ ڈرانے لگو، وتصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنے لگو، من آمن بہ، جو اس پر ایمان لائے، وتبغونها عوجا، اور تم درپے ہو جاؤ اس کی راہ میں ٹیڑھ پیدا کرنے کے لیے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کثیر تعداد میں کر دیا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو کیسا انجام ہوا فسادیوں کا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر سچویشن یہ ہے کہ تم میں سے ایک گروہ اس بات پر ایمان لے آیا ہے جو دے کر میں بھیجا گیا ہوں، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، فَاصْبِرُوا، تو صبر کرو، حتیٰ یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، تو ان کی قوم میں سے متکبروں کے سردار کہنے لگے، لنخرجنک یا شعیب، شعیب ہم تمہیں باہر کریں گے، والذین آمنوا معک، اور ان کو بھی جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں، من قریتنا، اپنی بستی سے، او لتعودن فی ملتنا، یا ہم لازماً تمہیں واپس لے آئیں گے، ریکلیم کریں گے اپنے مذہب میں، اپنے دین میں۔ قال اولو کنا کارہین، حضرت شعیب نے فرمایا کہ ہیں کیا خواہ ہم اس سے بیزاری کیوں نہ ہو تمہارے دین سے۔
قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے مذہب میں واپس چلے جائیں تو گویا ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے، بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نکالا ہے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اور یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم اس دین میں واپس چلے جائیں سوائے اس کے کہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارا رب ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے علم کے لحاظ سے۔ علی اللہ توکلنا، اللہ تعالیٰ ہی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان بالکل ٹھیک ٹھیک، وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے پیروی کی شعیب کی، انکم اذا لخاسرون، تو تم گھاٹے سے دوچار ہوگے، یعنی سرداروں نے عام لوگوں سے کہا۔ فاخذتهم الرجفۃ، تو ان کو ایک سخت زلزلے نے آن پکڑا۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا علیہ السلام، کأن لم یغنوا فیہا، وہ ایسے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی برباد ہوئے۔ فتولی عنہم، تو حضرت شعیب ان سے منہ پھیر کر چلے گئے۔ وقال، اور فرمایا، یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، ونصحت لکم، اور تمہاری خیرخواہی کی ہے۔ فکیف اصیٰ علی قوم کافرین، تو اب عذاب نازل ہونے پر کیسے غم کھاؤں لوگوں پر جنہوں نے حق کا انکار کیا۔